الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے، لیکن تین چیزیں اور تین باتیں ایسی ہیں جو اس امت کی ایک نمایاں اور ممتاز خصوصیت ہے، اور جن تین صفات نے اس امت کو پوری دنیا کے اوپر غالب کیا ہے. وہ تین باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ امت بے حیا نہیں، حیادار امت ہے. اس لیے کہ بے حیائی کرنے والی قومیں اور بے حیائی کرنے والی امتیں وہ تباہ ہوئی ہیں، ہلاک ہوئی ہے، اللہ کی عذاب کے پکڑ میں آئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ امت بے ضمیر نہیں ہے، ان کے اندر کا ضمیر مرتا نہیں کہ صرف یہ احساس ہو کہ میں اپنے وجود کو اس دنیا میں فائدہ پہنچاؤں، باقی میرا دوسرا مسلمان بھائی چاہے وہ مرے جیے جس حالت میں ہوتا رہے. یہ بے حسی اور بے ضمیری اس امت کو اللہ نے نہیں دی. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت بے ادب نہیں، کہ یہ عمر کا لحاظ ختم کر دے، مرتبے کا لحاظ ختم کر دے، مقدسات کا لحاظ ختم کر دیں، اور ہر ایک کے ساتھ وہ سلوک کرے کہ جو اس کا دل چاہے. ہر انسان کو جو بولنا چاہے، جو کہنا چاہے، جو تعبیر کرنا چاہے وہ کر گزرے.
اس امت کو اللہ پاک نے یہ بے ادبی نہیں دی، اس کو محفوظ رکھا۔ تو یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں ہو گئی دوست۔ پہلی بات کیا عرض کی کہ یہ امت بے حیا نہیں، حیادار امت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں سورہ نور میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ اس امت کے اندر گھوم کر پھر کر یہ کوشش کریں گے کہ بے حیائی عام ہو جائے، تشیع الفاحشہ، تشیع کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو پھیلانا، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں پروموٹ کرنا، ایک چیز کا رواج چل پڑے۔ جو یہ چاہے گا اس امت کے اندر کہ بے حیائی فروغ پا جائے، بے حیائی عام ہو جائے، بے حیائی کا ماحول بن جائے، فرمایا ایسے لوگ اتنے بدترین ہیں کہ ان کے لیے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ نے دردناک عذاب رکھا ہے، بچ نہیں سکیں گے۔ دوسری بات کیا فرمائی کہ یہ امت بے ضمیر نہیں، بے حس نہیں، کہ یہ کہے جی میرا پیٹ تو بھرا ہوا ہے، چاہے میرا پڑوسی بھوک سے مر جائے، میرے معمولات صحیح چل رہے ہیں، چاہے میرا مسلمان بھائی پریشانی کی زندگی گزار رہا ہو۔ یہ بے حسی اور بے ضمیری اس امت کے اندر نہیں، بلکہ یہ وہ امت ہے کہ جس نے اپنے منہ کے لقمے سے پہلے اپنے مسلمان بھائی کے لقمے کی فکر کی، اس کا پیٹ بھر جائے، اس کی تکلیف دور ہو جائے، چاہے مجھے صبر کرنا پڑے۔ اسی لیے قرآن کریم میں سورۃ الحشر میں اللہ پاک نے کیا فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ میرے پیغمبر کے صحابہ کی خصوصیت یہ ہے، اس امت کے سب سے پہلے طبقے کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر اپنے دوسرے مسلمان بھائی بہن کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو مقدم رکھتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود ضرورت مند ہے، خود گھر میں فاقہ ہے، بھوک ہے، لیکن جہاں لگا کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ بھوکا ہے، اپنے حصے کا کھانا اس کو دے دیا۔ معلوم ہو اللہ نے اس امت کو ایک احساس دیا ہے، ایک ضمیر دیا ہے، یہ اپنا 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 یہ مزاج اس امت کا نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ امت بے ادب نہیں پیدا کی گئی، اس کو ہر ایک کے آداب، ہر ایک کی تمیز، ہر ایک سے بات چیت کرنے کا، اس کو مخاطب کرنے کا، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا گیا۔ اس کو اس کے مزاج میں آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ بھئی جو دل میں آیا، جو مزاج میں آیا، جو سوچ میں آیا، جو فکر میں بات آئی، جو دل میں آ گئی بول دو، چاہے وہ آپ کے والدین ہیں بول دو، چاہے وہ آپ سے عمر میں بڑے ہیں، بزرگ ہیں، بول دو، چاہے وہ اس امت کے مقتدی ہے بول دو۔ یہ بے ادبی اس امت کو نہیں دی گئی، بادب امت۔ اسی لیے سورہ حجرات کے اندر اللہ پاک نے اس امت کو تعلیم دی، تلقین دی اور ڈرایا، تنبیہ کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، تمہاری آواز پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ ایسے پیغمبر کو الفاظ سے مخاطب کرنے کا بھی مت سوچو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بے تکلف پکارتے ہو۔
آج میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، اگر ہم اپنے ماحول پر، حالات پر، صورتحال پر نظر ڈالیں تو ان تینوں باتوں کی بھرپور محنت باطل نے کی کہ اس امت کو بے حیا بھی بنایا جائے، بے حس بھی بنایا جائے، بے ادب بھی بنایا جائے۔ اس سے حیا چھین لی جائے، اس سے ضمیر چھین لیا جائے، اس سے آداب چھین لیے جائے۔ اس لیے آج دیکھیں نا، جس آدمی کو جس قدر موقع مل رہا ہے، سب سے آسان ترین کام وہ کیا ہے کہ آپ بیٹھ کر کسی کی ذات پر تنقید کے نشتر چلانا شروع کر دیں۔ آپ کسی سے متعلق کوئی بھی رائے قائم کر دیں اور چلے انسان ہم عصر ہو۔ ہم عصر جانتے ہیں نا، جو ایک جنریشن ہوتی، ایک قرن جس کو کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک طبقہ ہمارے ہاں وہ ہوگا کہ جو سب بزرگ حضرات، ایک طبقہ وہ ہوگا جو نوجوانوں کا طبقہ ہے، ایک طبقہ بچوں کا ہوگا۔ بچے تو مکلف نہیں، لیکن ایک ہم عمر طبقہ نوجوانوں کا ہے۔ یہ نوجوان آپس میں بیٹھ کر بحث و مباحثہ کرے، ایک دوسرے کی بات میں صحیح اور غلط کے اوپر رائے قائم کرے، اور اس میں مقصد کیا ہو، اپنے ذہن کو صاف کرنا ہو، دوسرے کو سمجھانا ہو۔ یہ ناپسندیدہ نہیں بلکہ یہ قابل تعریف چیز ہے۔ اس سوال و جواب سے تو انسان سیکھتا ہے۔ یہاں بات اس کی نہیں ہو رہی، یہاں بات یہ ہے کہ ایک نوجوان، ایک نوعمر، وہ کھڑا ہو کر اپنے بزرگوں کے اوپر سیدھا قلم پھیر دے اور مختصر الفاظ میں کہہ دے کہ جی مجھ سے پہلے کے جتنے بھی تھے وہ سب آؤٹ آف کورس تھے، سب غلط تھے، انہوں نے دین سمجھا ہی نہیں، انہوں نے دین سکھایا ہی نہیں، انہوں نے قوم کو جس ترتیب پہ چلایا، امت کو چلایا، وہ سب کے سب غلط تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے پہلے آج تک کی 1400 سال کی امت وہ جہنمی ہو گئی، وہ سب محروم عن الخیر ہو گئی۔ آج آپ پہ دین کھل گیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس امت کو، خاص طور پہ ہماری اس قوم کو، ہم ہر فکر مند سنجیدہ ساتھی اگر اپنے ماحول پہ غور کریں، ہمارے ملک میں پہلے سے کچھ مسائل کم ہے کیا؟ سینکڑوں ایسے زندہ مسائل ہیں، بیسیوں ایسے معاملات ہیں کہ جس کے بارے میں ہر فکر مند مسلمان، درد دل رکھنے والا پاکستانی پریشان ہوتا ہے، دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ خیر ہو جائے، خیر ہو جائے، خیر ہو جائے، کوئی سانحہ نہ ہو جائے، کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔ ہر ایک پریشان ہوتا ہے۔ ایک ایسے فکر مند ماحول کے اندر اگر اس ملک کے اندر ایک اس معاملے کو پروموٹ کیا جائے، آزاد کیا جائے کہ جی اور کچھ نہیں بچا، آ کے یہ بحث چھیڑتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کون صحیح ہے، کون غلط ہے۔ ہم آج فیصلہ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کس درجے کی ہے۔ آج ہم بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر کون آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھا، کون آپ کو چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ یہ آج کا وہ سرسری مسلمان ہے جس کے اول و آخر کا، جس کی تعلیمی کیفیت کا کچھ عطا پتہ آگے پیچھے نہیں، لیکن یہ چلا ہے امت کے اس طبقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے
پوری انسانیت کے دلوں پہ نظر ڈالی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اللہ نے پوری انسانیت کے دلوں پر نظر ڈالی. بہت غور سے سنیں. تو ان دلوں کے اندر خیر القلوب، سب سے بہترین دل جو اللہ نے اپنے لیے منتخب کیا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تھا. مجھے اللہ نے اپنی آخری نبوت کے لیے منتخب کر لیا. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے پورے بندوں کے قلوب پر نظر ڈالی، اور ان قلوب میں سے اللہ پاک نے ایک جماعت کو چن لیا میری صحبت کے لیے اور میرے دین کی نصرت کے لیے، جو میرے صحابہ ہیں. یہ نظر کس نے ڈالی ہے دوست؟ اللہ نے ڈالی. یہ انتخاب کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر کی صحبت کا اہل کون بن سکتا ہے اتنے انسانوں میں. یہ صحابیت اگر اختیاری عمل ہوتا تو اللہ پاک کیوں چناؤ فرما رہے ہیں؟ اس صحبت کے لیے انتخاب اللہ نے خود کیا. اور پھر صرف یہ نہیں فرمایا کہ یہ صحبت کے لیے آئے، فرمایا میرے دین کی نصرت کے لیے. ان کی برکت سے میرے دین کو غلبہ ملے گا، میرے دین کی نصرت ہو جائے گی. آج کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، اور ایک دجالی فکر کو عام کرنے کے لیے وہ تمام وسائل، وہ تمام ذرائع جس نے بالآخر آگے چل کر فتنہ دجال کا پیروکار بننا ہے، ان ذرائع کو استعمال کر کے اس امت کے ذہنوں میں اس طبقے سے متعلق شکوک اور شبہات کو انڈیل دینا ہے. کیا یہ بحث رہ گئی ہے آج کہ غزوہ احد کے اندر کون میدان میں کھڑا تھا اور کون چلا گیا تھا؟ پھر ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، کلمہ گو کہتا ہو، اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہو، اور پھر وہ نعوذ باللہ ان مبارک ہستیوں کے لیے تعبیر استعمال کرے کہ جی وہ تو میدان سے فرار ہو گئے تھے، وہ بھاگ گئے تھے، نعوذ باللہ انہوں نے تشریف دشمنوں کی طرف کی. وہ جملہ جو شریف ماں باپ کی تربیت یافتہ اولاد آپس میں استعمال نہیں کرتی، وہ الفاظ اور وہ کلمات حضور کی اس مقدس جماعت کے لیے وہ بھی برسر میڈیا عام استعمال ہو. اس قوم کی کیا ذہن سازی ہو رہی ہے دوست؟ اس ملک کی کیا تعمیر ہونے جا رہی ہے؟ اس ملک کے کون سے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے ان ٹی وی اور میڈیا شوز کے ذریعے سے؟ کیا یہی باتیں اور یہی مسائل اس ملک کے اندر، اس قوم کے اندر رہ گئے کہ آپ ترازو قائم کر کے، اور کوئی نہیں بچا اس دنیا کے اندر، صرف اس طبقے کو لیا؟ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یقین کریں، صرف اس طبقے کو لیا جو اس دین کے، اللہ پاک کے آخری پیغمبر کی نبوت کے، آپ پر اترنے والے وحی کے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے عینی گواہ ہیں. میں نے اور آپ نے تو یہ کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن آپ میں سے ہر ساتھی جس نے آج سورۃ الکہف پڑھی ہے یا جو پڑھے گا مغرب سے پہلے، تو اسے یقین ہے نا کہ یہ سورۃ الکہف قرآن کریم کا حصہ ہے. یقین ہے نہیں یہ دوست؟ لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا کہ یہ وحی ہمارے سامنے اتری ہو، بلکہ ہمارے 10 پشتوں میں پیچھے چلے جائیں انہوں نے بھی نہیں دیکھا. لیکن کچھ ایسے مقدس، مبارک، قدسی صفات لوگ ضرور تھے کہ جنہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کے اترنے کی کیفیات بھی دیکھی. آپ نے جو مشکلات، جو قربانیاں برداشت کی وہ بھی دیکھی. جنہوں نے آپ کے ہنسنے کو دیکھا، آپ کے رونے کو دیکھا، آپ کی محنت کو دیکھا،
آپ کے طریقہ دین کو دیکھا، آپ کی تبلیغ دین کو دیکھا، آپ کے جہاد کو دیکھا، اور ایک ایک ادا کو لے کر، ایک ایک طریقے کو لے کر، دین کے ایک ایک حکم کو لے کر پوری امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اس امت تک منتقل کیا۔ ان گواہوں کو، جو اس معاملے کے گواہ ہیں دوستو، بیچ کے اندر ہے، ان کو آج مشکوک کر دیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی شخص اس ملک سے، پاکستان سے دشمنی رکھتا ہے، وہ پاکستان کو برا نہیں کہہ سکتا، وہ بانیان پاکستان کو برا کہے گا۔ طریقہ یہ ہوتا ہے نا، ایک آدمی کی دشمنی اور نفرت ملک پاکستان سے ہو، لیکن اسے پتا ہے کہ میں نے کچھ بولا تو گردن سے لٹکا دیا جاؤں گا، تو آسان طریقہ کیا ہے؟ چلو بھائی، جو اس ملک کے بنانے والے تھے، جو بانیان تھے، جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے قربانی دی، چلو بھائی ان کی کچھ کمزوریاں، کچھ آگے پیچھے باتیں تلاش کرو، اس کو عام کر دو۔ اس لیے کہ جب بانی کو مشکوک کر دیا جائے تو اس کی محنت خود مشکوک ہو جاتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اس دین کے بانیان ہیں، اس دین کو محفوظ کرنے والے ہیں، اس دین کو منتقل کرنے والے ہیں۔ ان کے اوپر اس قسم کی دشنام ترازی کا اور کوئی نیک نیتی سے اور کوئی مطلب نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، بحیثیت ایک مسلمان کے، ہمیں اس موقع پر اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی، اور ایک مسلمان کا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق جو عقیدہ ہے، اس کو سمجھنے کی اور اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس اس بارے میں تفصیلات نہیں ہیں، صرف وہ حدیث پاک ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر امت کو دے کے چلے گئے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، فرمایا اللہ کے لیے، 2 دفعہ فرمایا، اللہ کے لیے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، اور میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کو اپنا نشانہ مت بنانا۔ آگے کیا فرمایا؟ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ اس نے قیامت تک مسئلے کو حل کر دیا، لمبی چوڑی بات نہیں۔ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے تو میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے، یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے آخری پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے۔ اور ومن ابغضہم، جو صحابہ سے بغض اور نفرت کرتا ہے، نعوذ باللہ، فرمائے فببغضی ابغضہم، یہ دلیل ہے کہ اس بدبخت کے دل میں میرا بغض موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ میرے صحابہ سے بغض کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کہے کہ جی میں سچا پکا عاشق رسول ہوں، سکہ بند عاشق ہوں، میرے دل عشق سے لبریز ہے، بھرا ہوا
کبھی بھی اس قسم کی خرافات میں مبتلا ہونے والا وہ عافیت کی موت نہیں مرتا، بدترین زندگی گزار کے دنیا سے جاتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، کیونکہ آج ہمارا دین سیکھنے کا معاملہ منبر و محراب سے بہت کم رہ گیا ہے، بہت کم ہے۔ زیادہ تر ہم دین سیکھتے ہیں میڈیا سے اور اس پر آنے والے حضرات سے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ دل دماغ کے اندر کیا زہر بھر کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے اس کے کیا خوفناک خطرناک عزائم ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، میں نے عرض کیا کہ ہر سنجیدہ فکر مند مسلمان اس کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ یہ قوم بکھر نہ جائے، یہ ملک مزید ٹوٹ نہ جائے، کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اس قسم کی چیزوں کو میڈیا پر برسر عام کرنا، آمنے سامنے بیٹھ کر یہ طے کرنا کہ جی ہم طے کر لیتے ہیں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اتنے ارشادات کے بعد آج کا کوئی مسلمان یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں یہ فیصلہ کروں اور میں یہ طے کروں؟ اس لیے سارے فتنے ہیں دوستو، اس لیے کہ ان حضرات کی محبت کا دل میں ہونا، ان کے تذکروں کا دل میں ہونا، اس سے ایک مسلمان کو اپنی تاریخ یاد رہتی ہے کہ بھئی یہی وہ لوگ تھے جو ایک وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ چل کر آئے اور بیت المقدس سے نصارہ کو ذلیل کر کے نکالا، قبلہ اول پر اسلام کو غالب کیا۔ آج عالم کفر کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ جب پھر قبلہ اول پہ مسئلہ ہے اور پھر اس مسلمان کے دل میں ان صحابہ کا تذکرہ آ جائے، کہیں یہ پھر ان میں کوئی عمر فاروق پیدا نہ ہو جائے، کوئی غیرت مند مسلمان پیدا نہ ہو جائے، چلو ان کے تذکرے ان کے دلوں کے اندر مشکوک کر دو۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، صحابہ اکرام ایک مسلمان کی ایمانی زندگی کا حصہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ ان کو نکال دیا جائے تو آپ کے کلمے سے لے کر کے آپ کی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح تک کا ہر عمل بغیر دلیل کے رہ جائے گا، اس کی آپ کے پاس پھر کوئی دلیل موجود نہیں۔ تو اس لیے ان فتنوں سے آج اپنے آپ کو بچانے کی اشد ضرورت ہے۔ ایسی چیزوں کو دیکھنا یا پھر دیکھ کر آپس میں اس پر تبصرے کرنا، یہ ایمان کو کمزور کرنے والی بات ہے۔ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں، صحابہ کے مبارک تذکروں کو عام کریں، اپنی اولاد کے نام صحابہ کے ناموں پر رکھیں تاکہ یہ ہستیاں ہمارے ایمان میں، عقائد میں